السلام علیکم. خبر دوپہر میں میں اعظم علی خان یوسف زئی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے نیا ٹیرف بم داغ دیا. فارما پروڈکٹس کی برآمدات پر 100% ٹیرف کا لزوم. ہندوستان کی فارما کمپنیاں شدید متاثر. بنگال میں آئندہ انتخابات کے بعد ایسی حکومت ہونی چاہیے جو سنہرا بنگال بنائے. کولکاتہ میں وزیر داخلہ امت شاہ کا خطاب. اعظم گڑھ میں 7 سالہ بچے کا قتل. لاش گھر کے قریب لٹکا دی گئی. بلڈوزر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ افراد خاندان کا سوال. ریاست تلنگانہ کے بیشتر اضلاع بشمول حیدرآباد میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری. کئی مقامات پر پانی جمع. ٹریفک جام کی اطلاعات. بی جے پی تلنگانہ کی ترقی کو روک رہی ہے. کشن ریڈی نے ریاست کے لیے کون سا پروجیکٹ لایا تھا؟ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کا سوال. گھٹکے سر ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی تلاشی. مشتبہ افراد کے سفر کی اطلاع پر کارروائی. غزہ میں یہودی فوج کے حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادتیں. معصوم بچے بھی نشانے پر. اسرائیل کو مغربی کنارے میں سرگرمیوں کی توسیع کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی. ڈونالڈ ٹرمپ کا رد عمل. عالمی مسلم رہنماؤں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نتن یاہو کی تقریر کے بائیکاٹ کا کیا اعلان. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک نیا ٹیرف بم داغ دیا ہے جس سے دنیا کے کئی ممالک متاثر ہوں گے، اور اس ٹیرف سے سب سے زیادہ نقصان ان ممالک کو ہوگا جو امریکہ کو سب سے زیادہ فارما پروڈکٹس برآمد کرتے تھے. ساتھ ہی فرنیچر، کچن کیبنٹ اور ہیوی ٹرک برآمدات کرنے والے ممالک کو بھی شدید نقصان پہنچے گا. اور ان تمام سامان پر امریکی صدر نے ٹیرف کی الگ الگ شرحیں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اب ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کو فروغ دیں گے، اس لیے جو غیر ملکی کمپنیاں امریکہ میں مینوفیکچرنگ کریں گی انہیں ٹیرف سے آزاد کیا جائے گا. یہ نئے ٹیرف 1 اکتوبر سے نافذ ہو جائیں گی، اور ڈونالڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق 1 اکتوبر سے 100% دواؤں پر اور کچن کیبنٹ اور باتھ روم وینٹی پر 50%، فرنیچر پر 30%، ہیوی ٹرکوں پر 25% ٹیرف لگائے جائیں گے. 26 ستمبر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر ڈالی گئی پوسٹ سے یہ ظاہر ہوا کہ ٹیرف کے تئیں ٹرمپ کا عزم اگست میں شروع کیے گئے ٹریڈ اسٹرکچر اور درآمدی ٹیکس تک محدود نہیں ہے. امریکی صدر کو یقین ہے کہ ٹیکس حکومت کے بجٹ خسارے کو کم کرنے میں مدد کریں گے اور ساتھ ہی گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ دیں گے، لیکن اضافی ٹیرف سے پہلے ہی بڑی مہنگائی مزید بڑھنے کا خطرہ ہے. ساتھ ہی معاشی ترقی سست ہونے کا بھی امکان ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے فارما سمیت کچھ دیگر سیکٹرز پر ٹیرف سے متعلق نئے اعلان نے ہندوستانی شیئر بازار میں کوہرام برپا کر دیا. خاص طور سے فارما پر 100% ٹیرف لگانے کے اعلان کا اثر ہندوستانی فارما کمپنیوں کے شیئرز پر خاطر خواہ پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج صبح سے ہی ہندوستانی شیئر بازار دباؤ میں کاروبار کر رہا ہے. فی الحال سینسیکس 412.67 پوائنٹس گر کر 80,747.1 پر ہے، اور نفٹی 115 پوائنٹس گر کر 24,776 نظر آ رہا ہے. فارما شیئرز جن کا امریکہ میں بڑا ایکسپوزر رہا ہے پوری طرح بکھرتے دکھائی دے رہے ہیں.
ٹرمپ کے اعلان سے ہندوستان کے 5 فارما شیئرز تیزی کے ساتھ بکھرے نظر آئے۔ ٹرمپ نے ٹیرف کا اور ایک بم گرا دیا۔ انہوں نے آج 100% ٹیرف ڈال دیا ہے برانڈڈ فارما پہ۔ اس کا امپیکٹ کون سی کمپنیوں پہ پڑے گا؟ اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس، ڈاکٹر ریڈی، اوروبندو فارما، بایوکون، جائیڈس اور ایسی سن فارما، ایسی کئی کمپنیوں پہ اثر پڑنے والا ہے جن کا ریونیو بٹوین 30 to 45% تک یو ایس سے آ رہا ہے۔ ایک ایگزمپشن انہوں نے دیا ہے کہ اگر آپ کی فیکٹری یو ایس اے میں ہے یا تو آپ یو ایس اے میں فیکٹری بنانا چالو کر دے آج سے، تو شاید آپ کو ایگزمپشن مل سکتا ہے۔ دیکھنا یہ رہے گا اپنی کمپنیاں کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، پورا ٹیرف پاس آن ہوگا کنزیومر کو یا مارجن پہ پریشر آئے گا، یہ آنے والے سمے میں دیکھنا رہے گا۔ ایک کے بعد ایک ٹیرف کے نیگیٹو نیوز آ رہے ہیں، اس میں مارکیٹ نیگیٹولی ریئیکٹ کر رہا ہے۔ آج 7واں کنسیکیوٹیو دن ہے، دیکھتے ہیں مارکیٹ آگے کیا دکھاتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آپریشن سندور کی تھیم پر کولکاتہ میں درگا پوجا پنڈال کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر بنگال اور ملک کے عوام کو درگا پوجا کی مبارکباد دی۔ اپنے خطاب میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ آنے والے انتخابات کے بعد بنگال میں ایسی حکومت قائم ہو جو سنہرے بنگلہ کو قائم کر سکے یا بنگال کو قائم کر سکے، اور انہیں ایشور چندو یا دیا ساگر کی خدمات کو بھی خراج پیش کیا ہے۔ امت شاہ نے حال ہی میں بارش کے دوران 10 لوگوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کے کارکنان ان خاندانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں سمگر پشچم بنگال کی جنتا اور دیش بھر کی جنتا کو درگا پوجا کی بہت بہت شبھ اور بدھائی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ نوراتری میں 9 دن کا پوجا مہوتسو آج کیول بنگال نہیں، بھارت نہیں، پورے وشو میں بہت پرسدھ ہوا ہے، اور بنگال کی یہ مہان پرمپرا کو مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج چندی گڑھ میں انڈین ایئر فورس MiG 21 جنگی طیاروں کی ڈی کمیشننگ تقریب میں حصہ لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ MiG 21 جنگی طیاروں کو انڈین ایئر فورس میں 1963 میں شامل کیا گیا تھا۔ 63 سال کے بعد آج انہیں خدمات سے سبکدوش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر MiG طیاروں نے دم بخود کرنے والے مظاہرے کیے ہیں۔ وزیر دفاع نے پریڈ کی بھی سلامی لی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے MiG 21 طیاروں کی خدمات کی ستائش کی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ MiG 21 طیارے کی خاص بات یہ تھی کہ اسے ہمیشہ تکنیکی طور پر اپ ڈیٹ رکھا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر کمپنی کی تعریف بھی کی ہے جنہوں نے MiG 21 کو اپ ڈیٹ کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جب MiG 21 کی بات ہوتی ہے، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھارتی وایو سینا 60 سال پرانے विमान उड़ा रही थी۔ میں اس اوسر پر ایک بہت ہی مہتوپورن فیکٹ بھی اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ 1960 اور 1970 کے دشک میں جو MiG 21 विमान ہماری آرمڈ فورسز کے پاس آئے تھے وہ بہت پہلے ہی سیوا سے باہر ہو چکے ہیں، اور جو MiG 21 विमान آج تک ہم اڑا رہے تھے وہ میکسیمم 40 ایئرس یعنی 40 برس پرانے ہیں۔ 40 سال کی لائف ٹائم ایسے ایئر کرافٹ کے اسٹینڈرڈ میں بالکل نارمل ہے۔ کئی دیشوں میں ایسے فائٹر جیٹس کو اتنے ہی ٹائم تک ایکٹیو رکھا جاتا ہے، لیکن MiG 21 کی ایک خاص بات یہ ہے۔ اتر پردیش کے اعظم گڑھ میں 7 سالہ بچے کا بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو اس کے گھر کے قریب لٹکا دیا گیا۔ اور تفصیلات کے مطابق پٹھان ٹولے کے ساکن مکرم علی کا بیٹا گزشتہ چند دنوں سے لاپتہ تھا۔ پولیس میں شکایت بھی درج کرائی گئی تھی۔ مہلوک بچے کے افراد خاندان نے علاقے کے نگم اور منٹو پر
बच्चे के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। मकतूल बच्चे की वालदा का कहना था कि उनका बच्चा फ़ौज में जाकर मुल्क की खिदमत करना चाहता था, लेकिन आज उनके बच्चे का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि क्यों हमलावरों के घरों पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाता। इस मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। रुक जाइए। क्या नाम था? मेरा नाम जास्मीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था, कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया है, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके कहा है, ये पूरे परिवार ने मिलके घर गिराना चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था कि मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन देश सिपाही बनेगा, कौन देश को सेवा करेगा? रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और दारुल हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता शाम से कहीं मोतदिल तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। गुज़िश्ता रात से हैदराबाद में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। दरमियानी शब मोतदिल बारिश शुरू हुई जो सुबह तक जारी रही। ताहम 9 बजे के बाद से 10 बजे तक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से बारिश के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया। पंजागुट्टा और चादरघाट के इलाके के बाद तस्वीर भी जारी की गई हैं और जहां सड़कों पर पानी जमा था। बताया जाता है कि नलगुंडा के तिरमलगिरी में सबसे ज़्यादा 125.5 मिलीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद के हफीज़पेट में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोपहर 11:15 के बाद हैदराबाद में सूरज की किरणें नजर आईं और बारिश का सिलसिला थमा था और इसके बाद फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई। सेपहर और रात में भी बारिश के जारी रहने के पेश क़यासी की गई है। रियासत के अजला संगारेड्डी, हनमकुंडा, वरंगल, मुलुगु, जंगाओ, मेडचल, महबूबाबाद और भद्रादरी, वकाराबाद, यादाद्री, नारायणपेट, महबूबनगर, वनपर्ती, गदवाल, नगर कर्नूल और नलगुंडा में शदीद बारिश हुई है। हैदराबाद के चारों जोन्स में दोपहर और 2 बजे के बाद भी शदीद बारिश हुई है। टोलीचौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लपल्ली, शेखपेट, हाफिज़पेट, अतापुर, राजेंद्र नगर और बंदलागुड़ा, चंद्रायनगुट्टा, हुसैनी आलम, याकुतपुरा, बारकस, संतोष नगर, चार मीनार, मलकपेट, दिलसुख नगर के अलावा वनस्थलीपुरम और सिकंदराबाद के कई इलाकों से 9 बजे के बाद भी बारिश की इत्तलात मिली है। दूसरी तरफ साइबराबाद पुलिस की तरफ से आवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई। बताया गया है कि 26 मकामात पर सड़कों पर पानी जमा है। आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है और साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, मादापुर और मणिकुंडा में काम करने वालों को घर से काम करने का मशवरा भी दिया गया है। इस दौरान गच्चीबौली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ISB से विप्रो जंक्शन बराह माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के पास भी सड़क पर पानी का बहाव देखा गया। इलाके में भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हुई। आवाम को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह में भी इजाफा बताया जा रहा है। हुसैन सागर की सतह आब 513.45 मीटर तक पहुंच गई है, जबकि मुकम्मल सतह आब 514.75 मीटर बताई गई। इनफ्लो 680 क्यूजिक और आउटफ्लो 895 क्यूजिक बताया गया है। कोठी पर वाक़े ANT हॉस्पिटल में गुज़िश्ता चंद दिनों से सीवरेज के पानी के बहाव की शिकायत मौसूल हुई थी और गुज़िश्ता रात से हो रही बारिश की वजह से ANT हॉस्पिटल का अहाता तालाब में तब्दील कर देखा गया है। सुबह के औकात में मरीजों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल से रुजू होती है और इस दौरान मरीजों और उनके साथ आने वालों को गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा है।
تلنگانہ کانگریس کے صدر مہیش کمار گوڑ نے الزام لگایا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی کو مرکزی حکومت روک رہی ہے۔ مہیش کمار گوڑ کا کہنا تھا کہ اگر ہم BC طبقے کے لیے 42% تحفظات کا اعلان کرتے ہیں تو BJP کے مقامی ارکان اسمبلی اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مرکزی وزراء اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کی ترقی کے لیے ہمیں پارٹی خطوط سے بالا تر ہو کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کشن ریڈی اور B سنجے نے ریاست کے لیے آخر کون سا پروجیکٹ لایا ہے۔ BRS پارٹی کے سربراہ KCR نے آج ایراولی کی اپنی قیام گاہ پر پارٹی کے سینئر لیڈرز کے ساتھ اجلاس طلب کیا ہے اور اس اجلاس میں جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق رکن اسمبلی M گوپی ناتھ، جن کے دیہانت کی وجہ سے جوبلی ہلز کا انتخاب ہو رہا ہے، ان کی اہلیہ کو BRS پارٹی کی طرف سے امیدوار بنائے جانے کی اطلاع ہے۔ ابھی اس سلسلے میں سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز کی اپنی قیام گاہ پر ویر ناری چکالی ایلما کو ان کی یوم پیدائش پر خراج پیش کیا ہے۔ ایلما کی تصویر پر پھول ڈالے گئے۔ حیدرآباد کے SR نگر میٹرو اسٹیشن کے پاس وجے واڑہ جانے والی خانگی بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ بس سے دھواں نکلتا دیکھ کر ڈرائیور نے اسے کنارے پر کھڑا کر دیا اور تمام مسافرین کو نیچے اتار دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں آگ نے بس کو پوری لپیٹ میں لے لیا۔ کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقع پہنچ کر آگ پر قابو پایا ہے۔ مرچل گھٹکیسر ریلوے اسٹیشن پر اچانک تلاشی مہم انجام دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فلک نما ایکسپریس ٹرین کو روک کر ریلوے پولیس نے تلاشی مہم انجام دی۔ یہ ٹرین سکندرآباد جا رہی تھی۔ ٹرین میں بعض مشتبہ افراد کے موجود رہنے کی اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی۔ ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات آنی باقی ہے۔ یہودی فوج کی بربریت میں غزہ کے معصوم بچے مسلسل نشانہ بن رہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران یہودی فوج نے کئی مقامات پر وحشیانہ حملے کیے ہیں۔ 90 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہودی فوج نے بیت حنون کے علاقے کو پوری طرح سے نیست و نابود کر دیا ہے۔ الشاطی ریفیوجی کیمپ پر بھی یہودی فوج کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں۔ معصوم بچوں کو زخمی حالت میں ملبے سے نکالا گیا، لیکن ان کی جسمانی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہیں۔ یہودی فوج نے کئی عمارتوں کو دھماکوں سے اڑایا ہے۔ مسلسل یہودی فوج کے حملوں میں کئی عمارتیں زمین دوز ہو چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اب بہت ہو چکا ہے، میں اسرائیل کو مغربی کنارے کو ضم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ اس معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے بھی بات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر عرب رہنماؤں کو بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ اسرائیل میں مغربی کنارے کے انضمام کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حال ہی میں اسرائیلی حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کی حکومت مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اقدامات کر سکتی ہے۔ تاہم ٹرمپ نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے بھی بات ہو چکی ہے اور وہ کسی صورت انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری طرف یہودی فوج نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کے ترجمان چینل نے اطلاع دی ہے کہ یہودی فوج کے حملوں میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کئی عمارتوں سے دھواں نکلتا دکھا گیا ہے اور اس سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا تھا کئی حوثی جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا۔ دوسری طرف یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل کے کئی علاقوں پر حملے کا دعویٰ کیا۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ 25 ستمبر کو تل ابیب پر فلسطین 2 بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا تھا۔ تاہم ابھی اس بارے میں اسرائیل کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔
فلسطین کو تسلیم کرنے کے بعد اسپین نے اب فریڈم فلوٹیلا جو غزہ کی سمت بڑھ رہے ہیں اب اپنی بحری جہاز سے بھی روانہ کیا ہے تاکہ فلوٹیلا قافلے کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ فلوٹیلا کے قافلے پر حالیہ 1 ہفتوں کے دوران حملے ہوئے ہیں اور فلوٹیلا نے اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ عرب اور مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتن یاہو کے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیے جانے والے خطاب کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی تقریر کے دوران ان تمام ممالک کے مندوب اسمبلی ہال سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ واضح ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف بھی آج شام اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تقریر کے موقع پر تمام مسلم اور عرب رہنما جنرل اسمبلی میں واپس آ جائیں گے۔ واضح ہے کہ نتن یاہو نے گریٹر اسرائیل منصوبے کی بات کی تھی جسے مسلم ممالک کے رہنماؤں نے عرب ممالک کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عظیم رہنما قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقات سے پہلے امریکی میڈیا سے گفتگو میں پاکستانی قیادت کو عظیم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عظیم رہنما آئے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ دونوں عظیم لیڈر وائٹ ہاؤس کے خوبصورت اوول آفس میں پہنچ چکے ہیں، لیکن مجھے علم نہیں تھا، اس لیے مجھے ان سے ملنے میں تاخیر ہوئی۔ امریکی صدر نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ ہمارے پاس پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دونوں عظیم رہنما ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف شاندار شخص ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے نیا ٹیرف بم داغ دیا۔ فارما پروڈکٹس کی برآمدات پر 100% ٹیرف کا لزوم، ہندوستان کی فارما کمپنیاں ہوں گی شدید متاثر۔ بنگال میں آئندہ انتخابات کے بعد ایسی حکومت ہونی چاہیے جو سنہرا بنگال بنائے، کولکاتہ میں وزیر داخلہ امت شاہ کا خطاب۔ اعظم گڑھ میں 7 سالہ بچے کا قتل، لاش گھر کے قریب لٹکا دی گئی، بلڈوزر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا، افراد خاندان کا سوال۔ ریاست تلنگانہ کے بیشتر اضلاع بشمول حیدرآباد میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری، کئی مقامات پر پانی جمع، ٹریفک جام کی اطلاعات۔ بی جے پی تلنگانہ کی ترقی کو روک رہی ہے، کشن ریڈی نے ریاست کے لیے کون سا پروجیکٹ لایا، صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کا سوال۔ گھٹکیسر ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی تلاشی، مشتبہ افراد کے سفر کرنے کی اطلاع پر کارروائی۔ غزہ میں یہودی فوج کے حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادتیں، معصوم بچے بھی نشانے پر۔ اسرائیل کو مغربی کنارے میں سرگرمیوں کی توسیع کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی، ڈونالڈ ٹرمپ کا رد عمل۔ عالمی مسلم رہنماؤں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نتن یاہو کی تقریر کے بائیکاٹ کا کیا اعلان۔ خبر دوپہر میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔